ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے جو تلاوت ہے اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہدایت نہیں ملی، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی استعداد ہی وہ لوگ کھو چکے ہیں۔ بتایا گیا کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور انصاف کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کر دی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شرعی احکام میں نہ کسی کا مشورہ لیا جائے گا، نہ کسی کو حاکم بنایا جائے گا۔ مشورہ وغیرہ کی ضرورت ان چیزوں میں ہوتی ہے جن میں شریعت کا فیصلہ موجود نہ ہو۔ اس حقیقت کو بھی واضح فرمایا گیا ہے کہ کسی صداقت اور حقیقت کو ماننے کے لیے اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کیا وہ خود صداقت ہے یا نہیں، کیا سنجیدہ علم و کردار والے لوگ اس کے حق میں شہادت دیتے ہیں یا نہیں۔ جس حلال ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو کھانا گناہ قرار دیا ہے، تو فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، یعنی وہ جانور جو کہ حلال ہے لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں دیا گیا، اس کو ذبح کے وقت اللہ کے نام سے ذبح نہیں کیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر بھی کسی نے ایسا کیا، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا، تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر نام نہیں لیا تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔ تو اس لیے ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں جو یہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اپنے معاملات کر رہے ہیں اور ادھر چھری بھی چل رہی ہے، تو اللہ کا نام لیے بغیر تو کوئی چیز وہ حلال ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہاں جو ہے ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جو بھی نیک کام کیا جائے، جائز کام کیا جائے، اس کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ کافر و مشرک مردہ ہیں جن کے مقابل مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مردوں میں زندہ۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کیسے کھولتا ہے؟ یعنی اسے نیکیاں اور اچھائیاں جو ہوتی ہیں وہ کرنا آسان لگتی ہیں، وہ خوشی خوشی انہیں انجام دیتا ہے، بھلائی کے کاموں کو خوشی خوشی سر انجام دیتا ہے۔ تو اس طرح گویا اس کا سینہ جو ہوتا ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جنات اور انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی احکام شرعیہ کے مکلف ہیں۔ تو جس طرح انسانوں میں ایمان والے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی ایمان والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ جن یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا اور لوگوں کے ناحق مال کھائے، ان پر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ناخن والے جانور اور گائے بکری کی چربی کو کھانے کے لیے حرام قرار دے دیا۔ مشرکین نے جن چیزوں کو اپنے قیاس و گمان سے حرام قرار دیا تھا ان کے متعلق اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے فرمائیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقت میں کیا چیزیں حرام ہیں، یعنی جن چیزوں کو تم نے خود سے حرام ٹھہرا دیا ہے وہ حرام ہیں، یا وہ چیزیں حرام ہیں جو حقیقت میں حرام ہیں، ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ شرک کرنا یہ حرام ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ حرام ہے، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا یہ حرام ہے، بے حیائی کے کام کرنا یہ حرام ہے۔ تو حرام تو یہ ہیں، تو تم نے اپنے من سے اپنے آپ سے چیزوں کو کیوں حرام ٹھہرا دی ہے؟ سورہ الانعام کے آخری رکوع میں تمام موضوعات کا خلاصہ کرتے ہوئے سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے اور قرآن کی اتباع کرنے کی تعلیم دی ہے۔ انزلناہ مبارکن فاتبعوہ، یعنی تم اس قرآن کی پیروی کرو، یہ برکت والا قرآن ہے،
اس کو ہم نے نازل کیا ہے، قرآن پر عمل کر کے دکھاؤ اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور پھر آگے یہ بھی بتایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ سب رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن کی ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا ہر عمل رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ناراضگی والے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔